خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرفون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاهدين. گزشتہ ہفتوں میں سورہ حجر کا مطالعہ چل رہا تھا، وہ ختم ہوئی اور آج سے ایک نئی سورہ 16ویں نمبر کی سورہ نحل جو 14ویں پارے میں ہے اس کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے. اس سورہ کے یدی مکی صورت ہے، میں نے پہلی رکوع جو 1 تا 9 آیات پر مشتمل ہے اس کی تلاوت کی ہے. یہ جو صورتوں کا گروپ چل رہا ہے جس میں یہ صورت ہے یہ مکی صورتیں ہیں اور مکے کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی تقریباً 10 11 12 صدی نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ہے. ان تمام کا مضمون ایک ہی ہے، وہی اسلام کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، شرک کا رد اور یہ کہ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. اس میں وہ تمام عبادتیں آ گئی جو اللہ کو انسان کو کرنی ہے. نبی جب مبعوث ہوتا ہے اس کے پاس حق و باطل کی کسوٹی لے کے آتا ہے. جو متبعین ہوتے ہیں، جو اس کے مخاطب ہوتے ہیں، اس وقت اہل قریش تھے، ان کے سامنے 2 آپشن ہوتا ہے بس. اس دعوت کو قبول کر لیں اور دنیا آخرت کی فلاح سے کامیاب ہوں. ہمیشہ کی آخرت کی فلاح تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور اس کو رد کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں بھی اس کا بغیرہ بھگت سکتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی کا مقدر ہے. یہ بات انبیاء کرام ایک کسوٹی بن کے آتی ہے. ہم لوگ ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ میں، کیونکہ وہ بالکل حجت نہیں ہو پاتے. انبیاء کرام حجت بن کے آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صورتوں میں یہی بات بار بار پیش کی جا رہی تھی، اور اس کی پچھلی صورت میں جس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دلائی گئی. مذاق اڑانے والوں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیے، بس آپ دعوت میں لگے رہیے، آپ اپنی بات کو پہنچاتے رہیے. ان کو بار بار کہا گیا اور آخر میں کہا گیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آخری گھڑی تک رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک جس کا آنا یقینی ہے. یہ بات کر کے بات کرتی ہے. اس کے پہلے 2 آیتوں میں کہا گیا تھا کہ مذاق بنانے والوں ہمارے پر چھوڑ دیے، سب نمٹیں گے. اب یہاں جو آپ سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں اسی کے جواب کے طور پہ یا اسی کے آگے کی بات کہی جا رہی ہے. آیتوں کی تلاوت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اسلوب کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھے سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی گوشت سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سرگرم ایک چگالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چلنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سب جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے.
اس نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ راستے تو ٹیڑھے بہت سے موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس کا آغاز عجیب و غریب امر ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، ماضی میں، پاسٹ میں ہو گیا۔ وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا، جو لوگ اس بات کو مان لیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامرانی ہوں گے، آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی۔ اور نہیں مانیں گے تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت غالب اور منصور ہوگی، اور جو آپ کے مخالف ہیں، جو شرک پر اور کفر پر جمے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا، سزا دے گا دنیا میں مجاہدین مسلمان کے ذریعے سے اس وقت، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا۔ یہ آنا بالکل یقینی ہے، اتنا یقینی کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ آ گیا۔ اسی سے مفسرین نے اسے مطلب یہ ہے کہ اس میں چونکہ یہ ہجرت سے قبل کی صورت ہے، اس میں اشارہ ہجرت کی طرف ہے۔ اب نبی یہاں سے جائیں گے، آپ کے مقربین یہاں سے جائیں گے، اس کے بعد جو ہوا آپ کو معلوم ہے کہ 8 سال کے وقفے میں فتح مکہ کے بعد ایک بھی کافر مکہ مکرمہ میں نہیں رہ گیا، عذاب ایک طریقے کا ختم ہو گیا، کچھ ختم ہو گیا وہاں سے، اسلام قبول کیا ورنہ ختم کر دیا، کوئی بچا نہیں ہوا۔ اسی طرح اشارہ کیا ہے ادھر، اور آخرت کا عذاب یقینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے تھے کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں فاصلہ بالکل یوں تک ہے، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے، ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں جو ٹائم اسکیل میں چیزوں کا اسکیل ٹائم کا الگ ہوتا ہے، 14 سال گزر گئے، کتنا دن اور آئے گا، اور انسانوں کے لیے جیسی ہماری آنکھ بند ہوئی قیامت آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ اسی کے بارے میں کہا ہے کہ فیصلہ آ چکا، ہمارا یقین ایسا ہو، عطا امر اللہ ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، فلا تستعجلوا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ کفار کہا کرتے تھے ہم آپ کو دنوں سے جھٹلا رہے ہیں، وہ عذاب آ کے نہیں دے رہا، لے آئیے تو ہم مانیں گے۔ قرآن پاک میں یہاں پہ دیکھا فلا تستعجلوا، بس جلدی نہ مچاؤ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو آئے گا، اپنے وقت سے آئے گا، اسے بتا رکھا ہے، ایسے ہر کے کہنے سے نہیں آیا کرتا۔ چنانچہ سورہ کبوت میں فرمایا گیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمْ عَذَابٌ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اگر اللہ کا رشتہ پہلے نہ لکھا گیا ہوتا تو آ گیا ہوتا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ فلا تستعجلوا، آ گیا، آئے گا، اور آیا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بالا برتر ہے وہ شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ یہ کیا کہا کرتے تھے؟ پہلی بات تو آنے والا نہیں ہے یہ قیامت، اور اگر آئی تو ہمارے فلاں فلاں دیوی دیوتا میں بچا لیں گے، فلاں بزرگ میں بچا لیں گے، ہماری شفاعت کر لیں گے، یہ سب شرک کے طریقے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل سے تم بالکل اس سے کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے دماغ سے بالکل نکال، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، بلند و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو شرک یہاں تو اس معنی میں بھی ہے شرک کو شریک کرنا، اور اس معنی میں بھی ہے جو اعتقادی شرک ہے ایسا ہوگا وہ اس کی مدد کرنے کے لوگ۔ دنیا میں شرک جو ہے اس وقت بھی تھا اور اب پھر ایک نئے طریقے سے برتتا جا رہا ہے۔ آپ علم میں شاید یہ بات لوگ جانتے ہوں گے کہ سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کا عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں کی ہے، اس بات مسلمانوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ اب مغرب میں اس ترقی یافتہ یورپ امریکہ میں ایسی جماعتیں وجود میں آنے لگی ہیں جو کہتی نہیں ہمارا اصل مذہب شرک ہے، یہ مڈل ایسٹ والا مذہب ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کا مطلب ہے جو فلسطین میں عربیہ کرام آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوئے تھے، کہتے کہ نہیں یہ مڈل ایسٹرن مذہب میں قبول نہیں ہے۔ چنانچہ لاکھوں میں تعداد ان کی، ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کوئی ڈیٹا کہ امریکہ میں
15 लाख फॉलोअर है पैगनिज्म के। ऐसा न समझे आदमी कि आपकी तरक्की आपका दौर में सब खत्म हो गया है, ये नए नए तरीके निकलने लगते हैं। तमाम बुराइयों की जड़ शिर्क है। और वो क्या कहते हैं, ये जो पैगनिज्म वाले हैं, कि नहीं, तमाम फसाद की जड़ नौज़ुबिल्लाह तौहीद है। तमाम खुदाओं को मानो, कोई जड़ ही नहीं रहेगा, इनकी मानो कोई मसला नहीं। वो कहते हैं बाद में बार कहा कि अल्लाह ताला इस पाक है उस शिर्क से वो करते हैं। यकीन जानिए इसका अकीदा बहुत मजबूत हमारा होना चाहिए और दूसरों को ही बताया जाए। एक अल्लाह को मानने में, एक रब को मानने में दुनिया और की भलाई है। दुनिया में उन्होंने सुकून खाया ना सकता है, यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा। एक अल्लाह साहब का ये हुआ करता था कि साहब जो है ये क्या कहते हैं कि ये इनके ऊपर वही आती है, उनको फरिश्ते ला के दिखाया जाए। पिछले सूरत में इसका जिक्र किया जा चुका है कि फरिश्ते ऐसे नहीं आते हैं, जब आते हैं तो भूख लेके आते हैं। उसकी मिसाल दी गई थी, हज़रत इब्राहीम इस्लाम के पास आए थे खुशखबरी लेकर के, और वही फरिश्ते लूत इस्लाम के लिए वहाँ पे उनके लिए दूसरे यानी अज़ाब का ताज़ियाना लेके पहुँचे थे वहाँ पे। तो कहा जा रहा है युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिरूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून। वो इस रूह को, फरिश्ते को, जिस बंदे पर चाहता अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाज़िल होता है। रूह से मतलब यहाँ पे वही है। तो उसको एक सवाल उनका इतना और हुआ करता था, अच्छा भाई नबी को भेजना था, एक इंसान को नबी होना था, जैसा कि ये फरमा रहे हैं कि नबी है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वे यही बच गए थे। कुरान पाक में इनका ये एतराज़ मोड़ा कई जगह से नहीं किया गया कि मक्के में यही बच गए थे। मक्के और ताइफ में बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, उनमें से किसी पे क्यों नहीं रूह नाज़िल किया गया, उनको क्यों नहीं बना दिया गया? उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पे कि वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर वही को अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाज़िल करता है। पहली बात ये रिश्ते के जरिए से, और रूह कहा गया है यहाँ पे, वही को यहाँ पे रूह कहा गया है। इसका उलमा ने बड़ी उम्दा तारीफ की है। जिस तरीके से रूह समझते हैं कि जिस्म में जो माटी जिस्म इंसान का होता है तो उसके लिए रूह क्या होती है, हयात आती है। इसी तरह से इंसान का जो दिल है जिसमें कि अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो ये जलालत तो गुमराही की वजह से मुर्दा हो जाती है। इसको जिंदगी बख्शती है इस वही के जरिए से जो अम्बिया कराम लाते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे रूह कहा गया है। कहा जा रहा है कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही। अल्लाह ताला अपने रूह को अपने हुक्म से जिस बंदे को चाहता है नाज़िल करता है, वो चूज करने वाला है। सूरह शूरा में कहा गया वो कज़ालिका औहयना इलैका रूहन मिन अम्रिना, और इसी तरीके से हम अपने रूह को इस जगह पे जाते हैं, भेजते हैं अपने हुक्म से, अपने इस पर। यहाँ पर रूह से मुराद कहती है हम इसको सिलेक्ट करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारे कहने से तुम जिसको कहो उसको नबी बना दें। यहाँ ये बात बताई जा रही है। ये चीज़ भी देखिए, एक बात बार बार बताई जाती है कि याद दहानी के तौर पर कुरान पाक किताब हिदायत, किताब दावत है। जब हम लोगों से मुकालमा करेंगे, उन पर हिकमत के साथ दावत पेश करेंगे, तमाम सवाल आएंगे। वाई प्रॉफिट देयर, सवाल आता है ये, कोई मैं मसनूई बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं उन्हीं ने कि क्यों नहीं, वाई नॉट हियर, यहाँ पे क्यों उन्हीं को मबूस किया गया था वहाँ, मैं उन्हीं को चीज़ किया गया था, इतने बड़े बोर्ड में, इतने बड़े ग्रुप। इन तमाम चीज़ों के जवाब पुराने पाक और फसली की तफसील की भी पढ़ना चाहिए। चीज़ों का हाल है अल्लाह ताला से जिसको चाहता है और जो पसंद करता है उसको सेलेक्ट कर लेता है। इसका जवाब कि इन्हीं को क्यों नहीं बनाया गया है, सूरह नाम में फरमाया गया अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालतहु। अल्लाह बेहतर जानता है कि पैगम्बरी के काम के लिए किसको चुने, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। अपनी मखलूक में से किसको चुने हो तुम बताओगे, किसको नबी बनाए। अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ही ताला जो है मलाइका में से पैगाम रसा मुकर्रर करता है और अपने बंदों इंसानों में से भी। मलाइका में कहते हैं इस्लाम को उसने चूज किया इस काम के लिए, और इंसानों में 1 लाख सवा लाख अंबिया कराम का सिलसिला है, और आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला इसको चाहता है
ملائکہ سے نہیں پسند کرتے، یعنی چن لیتا ہے اور انسانوں میں بھی چن لیتا ہے. یہی بات یہاں پہ کہی جاتی ہے. لیکن اگلی بات وہ امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ سبھی باتیں کیا ہے، انذرو، کیا پیغام دے کر کے لوگوں کو متنبہ کرو، ڈراؤ، انہ لا الہ الا میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. بہت بنیادی دعوت میرے بھائی، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے غور و خوض سے بات اس میں بیٹھے گی، اللہ ہی معبود، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور شرک کا شائبہ نہیں. شرک کے بڑے بڑے ڈائمینشنز ہوتے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ ہوئی تھی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، لوگوں سے امیدیں باندھنی جائیں. تو کہا جا رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون، بس مجھے سے ڈرو. اب اس ڈرنے میں یہ تقویٰ جو ہے چھوٹا سا لفظ ہے، 3-4 گروپ کا معنی کا سمندر، گاڈ کانشسنس، ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے وہ کرنا، وہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، بہت برا سمجھتا ہے تو بہت دور کی بات، اچھا نہیں لگتا اس کو، اس سے ہی بچے رہنا. ایسی زندگی گزارنا جیسے ایک آدمی ٹریفک لائٹ کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، ریڈ یلو اور گرین، 1 سیکنڈ کی دیری ہوئی اور بڑا ہو گیا. ایسی زندگی ہماری بن جائے، یہ ہے تقویٰ. تاکہ فاتقون، بس مجھے سے ڈرو، میرا مانو، میری راہ میں چلو. اور اس کی پوری تفصیلات کے سامنے آپ کے موجود ہیں. اب اس کے بعد سے یہ تو ہو گئی عقلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کرام کو یہ دعوت کیا پیش کرتا ہے. اب اس قرآن پاک دلیل دیتا ہے، استدلال کرتا ہے آفاق و انفس سے. یاد رہے قرآن پاک 1400 تقریباً 1400 سال پہلے نازل کیا گیا. 1400 سال اس زمانے کے حساب سے جو لوگ وہاں کے مخاطب تھے، ان کے ارد گرد میں جو چیزیں مشاہدے ہوتی، کامن مین آبزرویشن، اس طرف اسلام متوجہ کرتا ہے. اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے، وہ کامن مین آبزرویشن ہوتا ہے جو ہر آدمی دیکھتا سنتا رہتا ہے. اسی طرف کہا ہے. اب اس کے بعد دلیل دیکھیے کیا کہلایا گیا ہے. آپ نے ترجمے میں سماعت کیا، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب اس میں پوری کائنات کی تخلیق آ گئی. یہ مقصد کے تحت ہے، یہ لیلا نہیں ہے، پاس ٹائم نہیں ہے، یہ اس کا مقصد ہے کہ اب لوگوں کو ایسا معاملہ، ٹھیک ہے، تو میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. ہم ٹیسٹ کے حال میں ہیں، ہم یعنی انسان، باقی تمام مخلوق ہیں، حق کے ساتھ پیدا. کس کا ایک مقصد ہے، یہ مقصد پیدا نہیں کیا ہے مت ایسے ہی جیسے کہ کچھ عقیدہ ہے کہ میرے لیلا ہے، یہ ہے، ایسا نہیں. حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد اس کا ہم وہ زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. انبیاء کرام اس کا دعوت ہے، اور اس راستے سے بچیں جو شیطان والا ہے، اس کے خلاف والا راستہ. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اس کی تفصیل دوسری جگہ ہے. پھر اس کی طرف زور دیا گیا جیسے پہلی آیت ہے، تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر شرک سے کرتے ہیں. شرک اتنی خراب چیز ہے، ان الشرک لظلم عظیم. ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایک اچھا لٹریچر موجود ہے اس میں کہ حقیقت شرک ہے کیا کیا اس کے ڈائمینشن ہے، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. نئے چیزیں جو آ رہی ہیں اس پہ کہاں شرک پایا جاتا ہے. ہم قسمت ہے کہ صاحب ہمارے آگے بت نہیں رکھا ہوا ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، بس ہم بات کریں. بڑے بڑے ڈائمینشن ہیں. بار بار تعالی عما یشرکون، اس شرک سے وہ بالکل برتن جو لوگ کرتے ہیں. اب اس کے بعد سے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو جس سے کہ ہم روزمرہ کے ہمارے مشاہدات ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، خون سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو کشتی بن گیا. پھر دو طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ حقیقت انسان کی کیسے بنائی گئی، کیا اس کی حیثیت تھی. دنیا میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں
ایک ملاد یہاں پہ زولوجیکل آرگنیزم سے یہاں مطلب چھوٹے نہیں خرید طرح کے اس کے بچے ہوتے ہیں دیکھ کے طرح طرح کے چند ماہ چند دن چند مہینے کے بعد اپنے آپ پہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. لیکن انسان جو ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور لاحق ہوتا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہوتا. 1.5-2 سال اس کو لگتے ہیں اماں ابا کہنے میں, پانی کہنے میں, اللہ کہنے میں. کہا جا رہا ہے کہ تو کرے وہ کیسے پیدا کیا گیا ایک جرسومے سے, اور اس کے بعد سے جوالو بن گیا. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ جلالو انسان بن کے کھڑا ہو گیا اور ہم پہ مثال چسپا کرتا ہے, اپنی خلقت کو بھول گیا. قرآن میں مزید مقامات سے آپ نے غور کرے فوراً اس کا کبر جو زمین پہ آ جائے گا. میں کیا تھا, کتنے سال لگتے ہیں 20, 22, 25 ایئرس کے آتے کسی کام کو آگے جھگڑا دو. اللہ تعالیٰ کی باتیں بنانا طرح طرح کی اس کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں کر رہا ہے گڑبڑائیے. اسی طرح کہا گیا کہ غور کرے, یہ مطالعہ آدمی کرے بار بار جائے. جب آیتیں قرآن کے سامنے آتی ہیں تو دل آدمی کا گھر جائے ارے میں کیا ہوں. لوگ نہیں ہوتے ذرا اپنے اللہ کو دیکھو, آدمی فوراً ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بالکل لطف سے تم کو پیدا کیا تمہاری ہے حیثیت کی, آپ کو جھگڑا کرنے لگے ہمارے بارے میں طرح طرح کی بحثیں. اب اس کے بعد سے اس کے قریب میں جو عرب کے معاشرے میں چیزیں بات چیت ہو رہی والانعام خلقہا, اس نے جانور پیدا کیے تمہارے لیے. کون کون سے جانور وہاں ہوا کرتے تھے؟ اونٹ, گائے, بھیڑ, بکریاں, کیٹل جانور ہوا کرتے. لکم فیہا دفن, دفن کہتے ہیں اس چیز کو جو سردیوں کی چیز ہوتی ہے. اون ہے, پال ہے, اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کپڑا بنتا ہے. آج کے زمانے میں کافی ریفائنڈ ہو گیا ہے, اس زمانے میں موٹے موٹے ہوا کرتے تھے, اسی طرح میں بھی بن جایا کرتے تھے. کپڑے تو بنتے تھے سردیوں کے لیے, آج بھی بنتے. اون کا بڑا کاروبار ہے ٹھنڈے مقامات پہ. تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اس کے اندر پوشاک کی دفن ہے اور دوسرے بھی منافع ہیں بہت سارے. دودھ ملتا ہے, مکھن ملتا ہے, پنیر ملتا ہے, اس سے چمڑے ہوتے ہیں, اس سے طرح طرح چیزیں بنتی ہیں, آپ سب جانتے ہیں اس کے اندر, اور تم اسے کھاتے بھی ہو. ابھی موٹی موٹی چیزیں کیسے آ گیا کوئی پتا کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے؟ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ کئی سال پہلے لوگ لیبوریٹری میں بایوکیمسٹری کے پروفیسر موجود ہیں یہاں پہ, جو ہے آرٹیفیشیل کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گوشت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن کئی سال لگیں گے. اور ایک سینڈوچ کے اندر جتنا وہ چاہیے کیا کہتے ہیں ذرا سا گوشت کا ٹکڑا, وہ پتہ نہیں کتنے $1,00,000 کا پڑے گا. کیونکہ کلیم کیا گیا تھا, وہ پڑھے لکھے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں جان سکتے ہیں یہ انسان کے بارے میں ظاہر کیا ہوگا پتہ نہیں. یہ معقولی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیدا کی گئی ہے. ہمیں بھی جاتا آسانی سے تو نہیں سمجھتے, لیکن وہ لگوں پہ جائیے. اور دنیا میں ایسے علاقے زیادہ ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بہت کمی پائی جاتی ہے. ان کو کہا گیا کہ دیکھو تمہارے طرف میں کیسے آ گیا, یہ کس نے پیدا کیا, انہوں کو توجہ دے رہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اس نے تمہارے لیے جمال ہے. اس کا لوگوں نے عام طور سے ترجمہ یہ کیا ہے جمال ہے, تمہاری شان ہے. عرب میں اس زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہریالی کی ڈگری تو زیادہ ہوتی نہیں تھی, اور سب سے بڑا جو وہاں کا جو ویلتھ تھا, دولت تھی, وہی جانور تھے, کیٹل تھے. اس کے بعد کتنے اونٹ ہیں, کتنے پیڑ ہیں, کتنی بکریاں ہیں, کتنے اور چوپائے ہیں. اگر وہ اگر وہ پاسچرس میں ہو, میڈوز میں ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ دور جا کر کے آبادی میں, یا گھر پہ بند ہے باڑے میں, تو بھی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن جب شام کو واپس آ رہے ہیں کھا پی کر کے, وہاں پہ بڑی بڑی ریور 50, 100, 150, 200 نہیں ہوتے تھے. اس وقت جو ان کی خوبصورتی ہوتی ہے, جو اچھا
فلاں کے پاس 150 ہے 200 ہے 1000 ہے. اس کو کہا جمال, اس کی شان ہو. جھگڑا ہے, بڑا آدمی ہے, اتنے سارے اس کے پاس جانور ہے, اتنی اونٹ ہے, اتنے بکری ہے, اتنے بھیڑ نہیں ہے, اور جب صبح نکلتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ اسے بہت باریکی سے غور کریں تو صبح اور شام میں لوگ اس کو اسٹڈی کیا, بہت سارے ریسرچ ہوا کرتی ہے. تو جانوروں کی آنے میں شام کو جب پیٹ بھر کے سیر ہوتے ہیں, وہ جو ان کا آنے کا طریقہ ہوتا ہے, ساتھ گھوڑے ہوتے ہیں, ان کا جو آدمی پڑھ سکے ان کے چہرے وغیرہ, وہ اسے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو مارننگ میں صبح کو بھوکے ہوتے جب نکلتے ہیں بھاگ کر کے اب کھیت میں جانا, دونوں کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. تو وسیع نے کہا ہے کہ یہ وہ جمال ہے, اس میں جمال خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے آتے ہیں ماشاء اللہ یہ ہمارے لیے بات. لیکن اس میں جمال کے وہ رومانی لیا جائے جو پورا جو کو دیکھ کر کے جو اور وہ چیزیں خوبصورتی اس کی ہوتی ہیں طرح طرح. عرب کے علاقوں میں اتنی زیادہ گہری ہریالی نہیں ہوتی, جہاں ہوتی ہے تو کوشش کہلاتی ہے. اور مقامات پہ جمالیات یہ چیز بھی آتی ہے جو لینڈ اسکیپ ہوتا ہے, خوبصورتی ہوتی ہے. اگر آپ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر کہ کیٹلس پالے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, شمالی ٹھنڈے علاقوں میں, میڈوز میں, دوسرے ممالک میں نام نہیں آنے ضرورت نہیں ہے, ان کی خوبصورتی کی دوبارہ ہی ہوتی ہے. ایک ایسا میڈو, ایسا ہریالی یا کچھ بھی نہ ہو, ایک ایسا میڈو جس میں کہ جانور چل رہے ہیں, گائے چل رہی ہے, بیل چل رہے ہیں, مانگو اس میں گائے بھیڑیں چل رہی, بکریاں چل رہی ہیں, اس کی خوبصورتی دیکھیے. اسے مانی لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ یہ بھی جمال ہوتا ہے اس کے اندر طرح طرح یہ جانوروں کے ذریعے سے. اس زمانے میں سب جمال, آج دوسری چیزیں آ گئی ہیں طرح طرح کی, لیکن اس کی مانویت کم نہیں ہوئی ہے. ہم اگر گھر سے نکل کر کے شہروں سے باہر جائیں, آج بھی ان کا نظارہ ویسے ہی کر سکتے ہیں. کہیں دور جانے سے چند کلومیٹر آگے سے نکل جائے کہا جا رہا ہے. ایک اور چیز ہے, تریہون پہلے لفظ کہا گیا ہے. تریہون کہتے ہیں شام کو جب واپس چل کے آتی ہے, کہ اس میں زیادہ خوبصورتی دوسرے طرح کی ہوتی ہے. وہی نہ تسرحون, اور جب صبح تم ان کو لے کر جاتے ہو چلانے کے لیے, دونوں کی جو خوبصورتی ہے کہ تمہارا یہ دیا بھائی ہے, اس میں ذرا غور کرو, کس نے پیدا کیا ہے, وہ تمہارا پالن ہے, اسی کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. طرح طرح کے آج کل اکوپمنٹ آ گئے ہیں سامان اٹھانے کے بار بتا رہے ہیں, لیکن آج بھی دنیا کے بیشتر علاقوں میں ریگستان میں اونٹ, دوسرے جانور, ان علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ لکڑیاں ہوتی ہیں. آج کی تاریخ میں بھی تھائی لینڈ میں, ملیشیا میں, کمبوڈیا میں, ویتنام میں, برما میں, ہاتھی آسام میں, ہاتھیوں کے ذریعے سے نازک اس کا نہیں ہے, تاریخ وہاں میں نہیں ہوا کرتا تھا. سارے کام کیے جاتے ہیں آج کی تاریخ میں. پورا لاگنگ کا سارا کام ترجمہ میں ڈالنے کا ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. میں ہوتا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. ہم لوگ یوٹیوب پہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, ان سب چیزوں کو. تمہارے لیے ایسی سی جگہوں پر مقامات جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. کون ہے جو کرتا ہے, کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تمہارے رب, ان ربکم لرؤوف رحیم, بے شک تمہارا رب بہت ہی شفیق اور مہربان. رب کہا شفیق اور مہربان, رب کو کہا رؤوف الرحیم, پالنہار. اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کوئی نام لیا جا سکتا ہے. رب بکم, تمہارا پالنہار, جس نے ہوا پانی کھانا دیا, جو جانور کو تمہارا پالنہار. بہت شفیق ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس کا تقاضا کیا ہے میرے بھائی, ہم اس کی بندگی کرنے لگے, ہم اس کی بات مانیں, ہم اس کے اچھے بندے بن جائیں. اب پھر چند اور چیزوں کا ذکر کیا گیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ, اور اس نے گھوڑے, کچر اور گدھے پیدا کیے. مال برداری کیے. گھوڑے, کچر اور گدھے میں فرق آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کی تاریخ میں بھی بہت سارے نومیڈک علاقوں میں, اندرون ملک میں, اس ملک میں بھی آپ دوسرے لوگ چھوڑ دیے, یہ بنیادی
ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے مال برداری کی جاتی ہے، سامان اٹھایا جاتا ہے۔ گھوڑے کی مانگیت آج بھی، ایسا نہیں کسی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جنگ میں استعمال ہوتے تھے، آج بھی پولیس کے محکمے میں، ملٹری میں، ہر جگہ گھوڑوں کا ایک مقام ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، گھوڑے، کھچر، سامان اٹھانے کے لیے۔ اسی طرح کے دوسرے جانور پایا جاتا ہے کہ انہوں نے، اور یہ زینت بھی ہوتے ہیں، ایک سے خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں، بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ہزاروں کے لاکھوں کی قیمتوں والے ہوتے ہیں، تاکہ زینت ہوتے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کی پیدا کرتا ہے جسے تمہیں علم نہیں تک نہیں ہے۔ آپ اس چھوٹی سی آیت میں جیسا کیا جب گھوڑے اور گدھے اور کچر گدھے کا ذکر کیا گیا تو ذہن میں آ سکتا تھا ساری تو پرانی بات ہو گئی، اب کہاں گھوڑا، کہاں کچر اور کہاں گدھا، تو آپ 4 ویلر پہ آتے ہیں، اور جیسی بھی ہو کیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بہت سی دوسری چیزیں پیدا کر تمہارے بارے میں تمہیں جانتے نہیں ہو۔ علماء کرام کہتے ہیں جس میں وہ تمام چیزیں آ گئی جو اس کے بعد پیدا کی گئی تھی، قیامت تک بنائی جائیں گی انہی چیزوں کے ذریعے سے جس کو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو قرآن پاک عمومی چیز کا ذکر بھی کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا گھوڑا گدا کر کے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات بتا دیتا کہ سب 4 ویلر بھی آنے والا ہے اور اس میں 1 ویلر اور 20 ویلر بھی، اس کو سمجھ پاتا ہے ان سب چیزوں کو نہیں۔ بہت سی چیزیں جو آتی رہیں گی قیامت تک۔ اب اتنا کہنے والا آخری آیت ہے، یہ تو سب ہو گیا دنیا میں تمہارے سفر کا انتظام، راستہ چلنے کا انتظام، تو اپنی منزل کو پہنچاؤ۔ اس پالنہار نے دنیا میں تمہارے لیے سفر کا انتظام کیا، راستے کا انتظام کیا، اپنی منزل کو پہنچاؤ۔ وہ تمہاری روحانی زندگی کے لیے انتظام نہ کرے گا، اس کا راستہ نہیں دکھلائے گا، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، بھٹکتے رہو۔ تو کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ دکھانا۔ اب یہاں پر بات کہہ دی ہے، یہ اللہ ہی کا معاملہ، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس رب نے تمہارے لیے یہ انتظامات کیے تھے تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے دنیا کے سفر کے لیے، تمہارے راستے کے لیے، اسی اللہ کے ذمے یہ ہے کہ تمہیں راستہ دکھائے۔ اور اس کے معنی ایک توحید بھی آ سکتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، ورنہ تمہیں وہ بھٹکا لے جائیں صحیح راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، جس کی طرف انبیاء کرام دعوت دے رہے ہیں، کہا کہ اسی کی طرف، یعنی جس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور وعلی اللہ قصد، اللہ ہی کے اوپر ہے سیدھا راستہ دکھانا، یعنی یہ اللہ کے ذمے ہے کہ سیدھا راستہ تمہارا دکھا، وہ انتظام کیا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور آخری نبی اس طریقے کے یہ ہے۔ راستے تو چہرے بہت سارے ہیں، یہ بڑی ہم بات کی جا رہی ہے اس کے خلاصے کے طور پہ، اس رکوع کے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انتظام کیے تھے، اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ نبی کو بھیجا تمہارے لیے۔ راستے تو بہت سارے ہیں، بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو گے، صراط مستقیم یہ ہے، تم کو صحیح راستے پہ پہنچا دے گا۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، اس کے آگے حساب یہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، پھر تو سارا اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا مشکل تھا، اس طرح دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ودیت کر رکھا ہے، جتنے جانور میں سارا کام کر رہے ہیں، جب آپ کی ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں سے چیزیں، لیکن انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، فکر و عمل کی آزادی، سلیکٹ کرنے کی آزادی، انتخاب کی آزادی، اور دونوں راستے سامنے رکھ دیے، اللہ کے پسند والا راستہ انبیاء کرام نے کر دیا ہے، اور وہ دوسرے راستے اس کے لیے شیطان چھٹا ہوا ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے، تم نے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ تمہارے دکھا دیا، تو اس کے اوپر ذمہ داری تھی۔ راستے تو بہت سارے تھے، اور اللہ چاہتا ویسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کے منشا کے مقتضی نہ ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں تھا کہ بالکل وہ منشا پورا نہ ہوتا ہے کہ تمہارا حساب ہے، پھر دیکھے کہ کون صحیح عمل کر رہا ہے، کون برے عمل کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے عمل کر رہا ہے، کون اس کے خلاف عمل کر رہا ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ہے وہ قرآن پاک کی آیات جو ہمیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ کیا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ہمیں اس پہ جماتی ہیں اور ہمیں عمل پر ابھارتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کا عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ جو روزہ اجتماع یہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے، ہمارے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کریں کہ قرآن پاک رکھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سامنے اس کو رکھیں، حدیث ہم پڑھیں، مطالعہ کریں اور سیرت کا مطالعہ کریں اور تمام لٹریچر کا جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں عمل پر ابھارتی ہیں، اور باقی چیزیں کرنے کے لیے ہم ساتھ مل کر کے جو کر سکتے ہیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سے کرنے سے زیادہ عمل کی